بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وخاتم بين المعلمين والدته الطيبين الطاهرين المعصومين وبعد فقد قال الله تعالى تبارك في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. صلوات بابا دے بلند پڑھی. دعاؤں پروردگار اعظم ہم سب کا اس فرشتہ میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. بانیے عشرہ مجلس اپنے دستہ کی مالک توفیقات میں اضافہ فرما. اس بڑے دربار سے کوئی بھی خالی نہ بننا چاہے. بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کی قرض عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دینہ عطا فرما. اللہ یہ سید الشہداء دنیا کے جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے والے والے سب کی کو بھی حفاظت فرما. جتنے حاضر ہیں ہم سب کی جائز شرعی حاجات پوری فرما. بھائی نظر صاحب جو میری آپ کی ملاقات کا وسیلہ بنی، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. ایک دعا مل کر مانگا کریں. پانے والے ہمارے وارث کا تو جلد فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. ایک صلوات اتنی بلند دیجیے جتنی محمد اور محمد نے طاقت عطا فرمائی. تو جو ہے سورہ مومنون سے آیت تلاوت کی ہے. ویسے تو اس سورہ کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ کلام مجید کا حصہ ہے، اور جس وجہ سے میں نے تلاوت کی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ اس سورہ پر برادران اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب علی ابن ابی طالب دنیا میں آئے تو بیت اللہ میں نبی کے ہاتھوں پر علی نے جو سورہ تلاوت کیا وہ سورہ مومنون ہے. جو ہے اب بڑے عرصے کے بعد تقریباً 2 سال کے بعد آپ کی چہروں کی زیارت ہو رہی ہے، اور یہ ممبر گواہ ہے کہ جب بھائی نظر صاحب نے یو کے سے میرے محترم جناب سے ناصر عباس جعفر صاحب نے کہا کہ یہ مجلس پڑھنا ہے تو میں اپنے داروال کے خمسہ کی مجلس کی معذرت کر کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں. اب آیا ہوں تو چاہتا ہوں باتیں وہ کروں جو آپ کے دل میں اتر جائیں اور آپ میرے حق میں دعا کریں. سورہ مومنون کلام مجید کا وہ سورہ کہ جسے علی نے نبی کے ہاتھوں پر آتے ساتھی تلاوت کیا. مذہب اہل بیت کے تو علماء نے لکھا کہ علی نے پورا قرآن پڑھا، اور اہل سنت نے کہا کہ علی نے صرف سورہ مومنون کو پڑھا. مجھے اس سے غرضی نہیں کہ پورا قرآن پڑھا یا سورہ مومنون پڑھا. بسم اللہ پڑھو تب بھی قرآن ہے، پورا قرآن پڑھو تب بھی قرآن ہے. تو پھر یہ بات تو طے ہے علی وہ واحد ہستی ہے جس نے نازل ہونے سے 10 سال پہلے قرآن پڑھ کر دنیا کو بتایا وارث بھی ہم ہیں محافظ بھی ہم ہیں. بس یہ میری اتنی تمہید تھی جو میں نے آپ کے خدمت میں پیش کی. بات اتنی آسان ہے کہ بچے بھی بولیں گے. اب ساتھ دیجیے گا. فیضان صاحب مولا کے مدرسان ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، بڑی توجہ، کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں. کتنے؟ کچھ لوگ. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بلا کر۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، ان صراط لنا کے ہوں، اللہ کہہ رہا ہے ایسے ہی لوگ صراط سے ہٹے ہوئے ہیں۔ جہلم اور پھر یہ قدیمی اشرا ہو، اور یہاں سننے والے الحمدللہ میں بھی بات کر رہا تھا بھائی نظر سے بھائی اسکر سے کہ یہ واحد اشرا ہے کہ جہاں ہر کام اپنے وقت کے مطابق ہوتا ہے۔ اب آپ بھی اسی طرح بولیں گے تو ذرا لطف آئے گا۔ یعنی اللہ نے پہلے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، اور وہی لوگ صراط سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یہ 5-6 منٹ سے زیادہ تو میں خود اپنے سامعین کی خاموشی برداشت نہیں کرتا۔ چلیے امام کی بس میں چلتے ہیں۔ پانچویں امام کے پاس آئے اس نے کہا مولا ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ امام نے کہا ایسوں کی کیا بات ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا قربان جاؤ ان کی نشانی کیا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے؟ امام فرماتے وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں آخرت نام ہے انتقام بدول کا۔ جسے بات سمجھ میں آئیے، جسے بات سمجھ میں آئیے مل کر ہاتھ بلند کر کے بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ، آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے سننے کا حق ادا کر دیا۔ کیا کہا؟ آخرت نام ہے، یعنی جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ آخرت نام ہے انتقام بدول کا، وہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر آخری آباد بھی بولیں اور ساتھ ہی یہ 5 منٹ میں ہی شریک عبادت اگر سب ہو جائے تو میں جملہ کہوں۔ اس نے کہا مولا یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں، وہ جو جانتے ہیں کہ آخرت نام ہے انتقام سیدہ کا۔ اس نے کہا مولا ان صراط اللہ کے اللہ نے ایسے لوگوں کو صراط سے ہٹا دیا۔ مولا وہ کون سی صراط ہے جس سے ہٹا دیا؟ امام نے کہا جانتا نہیں، اس صراط سے مراد ہی ولایت علی بن ابی طالب۔ فرمایا اس صراط سے مراد میرے دادا علی کی ولایت ہے۔ اگر یہ لوگ تشخیصوں نے دوست کری تو اب میں ترجمہ حضور اس انداز میں کروں کہ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَا کے بول کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا انتقام بدول پر ایمان نہیں ہے، اللہ نے دنیا میں ہی انہیں علی سے ہٹا دیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ اندر بھی بیٹھے ہیں، جہاں تک آواز آ رہی ہے لطف آیا؟ اچھا اب میرے کہے پر بول دیں کہ صراط کس کا لقب ہے؟ نہیں گھبرانے کی، شیعہ ہو علی ولی اللہ پڑھتا ہو، میری یاد رکھیے کہ نہ مجھے ضرورت کی بات آتی ہے نہ میں کرتا ہوں۔ میں اتحاد بین المسلمین کے ساتھ ساتھ اتحاد بین المومنین کا قائل ہوں، ٹھیک ہے نا؟ نہ میں ایسی بات کرتا ہوں، بس سنیے اور فضیلت اہل بیت۔ صراط کس کا لقب ہے؟ علی کا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جیتے رہیے، آپ نے میری ایک پریشانی حل کر دی جلدی کہ شاید مجھے 7-8 منٹ لگتے تو وہ 2 منٹ میں بات آ گئی کہ رسول نے فرمایا تھا یا علی انت صراط المستقیم، اے علی تو صراط مستقیم ہے۔ اور بھائی ایک بار تو یہ کہا کہ تو صراط مستقیم ہے، لیکن اگر پورا جہلم کا مجمع اگر غدیر کا میدان بنائے تو میں انہیں بتلاؤں کہ رسول نے من کنت مولا کے اعلان سے پہلے علی کا بازو بلند کر کے کہا تھا ایھا الناس اتریدون صراط المستقیم، کیا تم چاہتے ہو میں محمد تمہیں میدان غدیر میں صراط مستقیم دکھاؤں؟ ہائے 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 ہائے، توجہ ہے افضل کی، توجہ ہے افضل۔ کیا کہا کہ میں تمہیں، تو وہ کون تھا؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ الحمدللہ میں رٹ کر نہیں آتا، پڑھا ہوا ہے، لیکن جب مومنین کا ایمانی اور روحانی رابطہ اکٹھے ہو جاتا ہے تو پھر بات کرنے کا لطف آتا ہے۔ ذرا آپ بولیں گے جتنا اتنا میں پڑھتا رہوں گا۔ جیسے بھائی نے کہا تو انہوں نے میرے اندر سے بات نکلوا لی۔ پہلا صراط لقب ہے کس کا؟ علی ابن ابی طالب۔ اب یہی روکیے، رسول کے سامنے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، رسول نے اسے بلایا، وہ نماز پڑھتا رہا، نماز ختم کی، رسول کے پاس آیا، یا رسول اللہ آپ نے مجھے بلایا؟ چہرے کو پھیر لیا، فرمایا جب بلایا تھا تو کیوں نہیں آیا؟
میں آپ لوگوں سے یہی توقع رکھتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں کہ جب بلایا تھا تب کیوں نہیں آیا بھجن؟ جن کا نماز پڑھ رہا تھا، سرکار نے فرمایا کس کی نماز پڑھ رہا تھا؟ اللہ کی. بتلائی کس نے؟ کہا آپ نے. فرمایا پھر مجھے چھوڑ کر کس کی نماز پڑھ رہا تھا؟ کہنے کا غلطی ہو گئی، آج کے بعد آپ جب بلائیں گے میں آؤں گا. اب اگر جہلم کے شیعہ سنی دوست میرا ساتھ دیں تو بھائی نظر صاحب 25 میں نہیں آیا، 26 میں آیا. اور آئندہ جب تک دوبارہ جہلم کے اس اشرعی مجلس میں نہیں آتا، اگر اس وقت تک بات یاد نہ رہی تو میں سمجھوں گا کہ علی کی بیٹی نے اپنے بابا کا ممبر ہی دیا. اس نے ایک وعدہ کیا، سرکار آج کے بعد آپ جب بلائیں گے میں آؤں گا. ایک دن یہ کہتا ہے کہ میں مسجد میں آیا، علی، حسنین اور رسول چاروں اکٹھے بیٹھے تھے. میں نے سلام کیا، ابھی نماز جماعت میں وقت تھا. کہتا میں نوافل ادا کرنے کی نیت سے میں نے نیت تو باندھی، یہ مسجد میں سلمان آ گیا. سلمان کا نام آئے اور آپ کا چہرہ نہ کھلے، یہ کیسے ممکن ہے؟ مسجد میں سلمان آ گئے. یعنی آئے سلمان نے بھی سب کو سلام کیا اور میرے ساتھ بالکل برابر کھڑے ہو گئے. کہ ہم دونوں نے نوافل ادا کرنے کے لیے نیت باندھی. یعنی کہ ہم دونوں اتنی اونچی آواز میں اگر آپ کو بار بار کہوں نا کہ توجہ توجہ، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری کم علمی یا کم عقلی ہوگی کہ اتنے اچھے مجمع کو میں بار بار کہہ رہا ہوں. میں کہوں گا نہیں، بس سنیے. کہتے ہیں سلمان اور میں نے نماز شروع کی، اتنی آواز میں پڑھ رہے تھے کہ میری آواز سلمان کے کان میں، سلمان کی آواز میرے کان میں. یہ سلمان پہنچا اہدنا الصراط المستقیم، یہ رسول کی آواز آئی، سلمان مجھے پانی پلا. نہیں سمجھے آپ صاحبان، بھائی نظر صاحب بولنا پڑے گا. نہیں سمجھے آپ صاحبان، مالک آپ کو آباد و شاد رکھے. اس اشرے کے جتنے پانی دنیا سے چلے گئے، مالک ان سب کے درجات بلند فرمائے جو ہیں، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. رسول نے کہا سلمان مجھے پانی پلا. سلمان چلا شہر مودت ہے تو چاہیے میں آپ کو اس بارگاہ سے اڑا کر بغیر مجھے پاسپورٹ کے اس مسجد میں لے جا کر دکھانا چاہتا ہوں جہاں کا یہ حسین منظر میں بیان کر رہا ہوں. سلمان گیا، نبی کو پانی پلایا. پانی پلانے کے بعد حضور واپس آیا اور نماز یہاں سے شروع کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ آگے بڑھا، کہنے کا سلمان نے کمال کر دیا. پہلے تو چاہیے تھا کہ جہاں پانی پلا کر گیا تھا نماز آتا تو دوبارہ شروع کرتا. اگر دوبارہ نہ شروع کرتا تو کم از کم جہاں سے چھوڑی تھی وہاں سے شروع کرتا. یہ تو ایک آیت دکھا گیا. رسول کا سلمان یہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، کہا بالکل سچ کہہ رہا ہے. کہا تو پھر دلیل دی. کہا سرکار میں کیا کروں؟ میں ایک دن صراط المستقیم پر پہنچا، آپ نے کہا پانی پلا تو میں چلا صراط الذین انعمت آخر میں مہربانی جناب، مہربانی جناب، بہت شکریہ. ان ہاتھوں کا حسین بادشاہ بہت شکریہ نا دوست آیا. اور میں جب میں چلا اتنے صراط المستقیم پر تھا، چلا تو صراط الذین انعمت، بہت شکریہ، انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ. وہ کون ہے یہ؟ اچھا جو غدیر سے جان گیا کہ صراط مستقیم لقب علی کا ہے، جب علی کا ہے تو 14 کا ہے. وَكُلُّنَا محمد، یہ سب کے سب حضور محمد ہے. تو جو ایک کا لقب کوئی 12 کا لقب، تو اب یہ سارے صراط مستقیم ہے نا. اسی لیے ہمیں یوم غدیر معلوم ہو گیا کہ علی اور علی کے بچے صراط مستقیم ہیں. تبھی تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم جب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو ہمارا ترجمہ ہوتا ہے ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. جو وہاں شک میں تھے وہ آج بھی کہہ رہے ہیں ہمیں صراط مستقیم دکھا. توجہ ہے؟ میری دعا ہے کہ مولا مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پر قائم رکھے. تھک تو نہیں گیا آپ صاحب؟ بات کو آگے لے کے چلوں. اچھا علی کون ہے؟ صراط مستقیم میں. اگلی بات غدیر میں ہی فرمایا ایھا الناس اتریدون ان اریکم الایمان، کیا تم چاہتے ہو میں محمد تمہیں غدیر میں ایمان دکھاؤں؟
نہیں. اتنا اچھا سننے والوں کو میں ایک لمحے بھی اجی معلوم ہے مجھے کہ آپ لوگ اتنے زیرہ کباب ہیں. آخر ایک عرصہ میرا خیال ہے کہ 25-30 سال سے یہ اشرا جاری ہے، تو یہ بصیرت افروز مجالس ہیں. تو یقیناً آپ جو بچے تھے آج وہ بڑے ہو گئے، جو بڑے ہیں وہ بزرگ ہو گئے ہیں، تو یہ آپ یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر جاتے ہیں. تو میری تو کم از کم یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جب بھی یہ بانیان مجلس مجھے یاد کرے تو میں وہ باتیں کر کے جاؤں جو آپ کو سارا سال یاد رہے گا، اور آپ میرے حق میں دعا کریں. رسول نے کیا کہا؟ کیا تم چاہتے ہو کلام صاحب کہ میں تمہیں، حالانکہ رسول نے یہ ایمان اس سے پہلے خندق کے میدان میں دکھایا تھا. بولو یاد ہے نا؟ تو جب کسی نے آ کے کہا تھا کون ہے جو میرے ہاتھ سے قتل ہو تمہارے نبی کی حدیث کے مطابق تب بھی جنتی. بڑی لطیف بات ہے، کر جاؤں سنیں گے. اور اس نے کہا جو میرے ہاتھوں سے قتل ہو اسے بھی جنت، یا جو مجھے قتل کرے وہ بھی جنت تمہاری نبی کی حدیث کے مطابق. سب بیٹھے رہے، علی کھڑے ہو گئے. تب جب رسول نے فرمایا من لحاظ کل، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ علی نے کہا میں جاؤں گا. نبی جی اس اشرے کی قسم سلمان نے علی کو دیکھ کے مسکرا کے مجھے خبر تھی آپ ہی جائیں گے. نہیں رسولیا، نہیں رسولیا، اگر آپ ایسے رکھے تو اگلا بات کو مجھے خبر تھی کہ آپ ہی جائیں گے. علی نے کہا وہ کیسے؟ کہنے کا بچپن سے اب تک کتوں کی زبان آپ ہی نے تو بند کی ہے. تو پھر جب علی چلے تھے تو رسول نے کیا کہا تھا؟ آج کلے ایمان کلے. میں یہ آپ نے خندق سنی ہوئی ہے اور میں بالکل بھی آپ کو خندق سنانے کا ارادہ نہیں رکھتا. میں اپنے موضوع کے مطابق بات کہنا چاہتا ہوں. میں نے تو کہا کہ لطیف بات ہے، انہیں جب سمجھ آئے گی یہ تب یہ لوگ لیں گے. عمر نے رسول کے خیمے کے باہر آ کر کہا تھا کون ہے جو تمہارے نبی کی حدیث کے مطابق مجھے قتل کرے تو بھی جنت، میرے ہاتھوں قتل ہو تو بھی جنت. تو رسول نے کہا کون جائے گا؟ تو کھڑا کون ہوا؟ صرف علی. اور جب علی چلے گئے کل ایمان بن کر، اب رسول نے کہا کہ اب جو مجھے علی کی فتح کی خوشخبری سنائے گا میں اسے جنت دوں گا. تو یہ بات تو وہ بھی پہلے کہہ کے جا چکا تھا. مگر اب جانتے تھے کہ اب علی جائے گا فتح ہو جائے گی، اور جو خوشخبری دے گا اسے رسول جنت کی بشارت دیں گے. اچھا کیسی بات ہے، رسول کی بزم بیٹھنے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے سلمان کو. سب کئی سلمان بیٹھے رہے. اور تجھے جنت نہیں چاہیے؟ کیا چاہیے؟ تیرے قدموں سے بڑی جنت کون سی ہے؟ اب دو چار سے لوگ نہیں بولے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی بولیں. تیرے قدموں سے بڑی جنت کون سی؟ رسول نے کہا نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے جو کہا کہ جاؤ کہ جو پہلے خبر دے گا اسے میں جنت کی بشارت دوں گا. اس نے کہا میں یہیں بیٹھے بیٹھے بتلا دوں گا کہ علی کو فتح ہو گئی. کیسے؟ اس نے کہا یہ جو جنگ دیکھنے گئے ہیں نا، یہ جنت کی خوشی میں جب علی فتح کر لے گا یہ جو بھاگ کر آئیں گے ان کا آنا بتا دے گا کہ علی جیت گیا. ان کے پہنچنے سے پہلے بہت شکریہ، بہت مہربانی بھائی، بہت شکریہ. جو ادھر بھی بیٹھے جو سارا ہے، جو سارا ہے، مالک آپ سب کو سلامت رکھے اور ان ہاتھوں کی خیر جو چودہ کی مدہ میں بلند ہوتے ہیں. دیکھیں تو نہیں پھر ذوالفقار شاہ صاحب جو ناظم ممبر مالک ان کو بھی سلامت رکھے. اور میں بار بار انہیں کو دیکھ رہا ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ انتظامی امور ہوں گے، مالک ان کو بھی سلامت رکھے. اب علی گئے جنگ کی آئے. ذرا میرے کہیں پر اگر آپ نے پہلے کسی سے علی کے آنے کا انداز سن رکھا ہو تو ذرا میرے ساتھ عکاسی کیجیے گا کہ علی نے جب عمر کا سر تن سے جدا کیا تو علی چلے کیسے تھے؟ ایک ہاتھ میں عمر کا سر، ایک ہاتھ میں ذوالفقار. کبھی ایسے کبھی ایسے. چلو چلتے چلتے آج کی ایک اور بات سنا دوں، حضور آپ کو سناؤں. علی نے کبھی تلوار
دائیں ہاتھ سے نہیں چلائی. علی جب میدان جنگ میں جاتے تھے دلدل محشر کرام پر بیٹھ کر تو دائیں ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی, بائیں میں تلوار ہوتی. یہ تسبیح چل رہی ہے, یہ چھاٹی ہو رہی ہے. یہ تسبیح چل رہی ہے, یہ چھاٹی ہو رہی ہے. جو علی لڑتے وقت کسی کو اپنے بائیں ہاتھ کے قابل نہیں سمجھتا. بڑی باری بات تھی. بہرحال ماشاءاللہ آپ سارے سننے والے, اب آپ تشریف رکھتے ہیں, تھک تو نہیں گئے آپ صاحب؟ لطف آ رہا ہے, آگے چلو. کسی نہ چیز, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. آپ بھی چاہیے, ماتنی چاہیے, ادادار چاہیے, نوح خان چاہیے. پڑھنے میں میں جملے کو سماعت کریں. یہ ساری بات کہنے کا مقصد کیا تھا؟ کبھی آپ کو کسی ذکر میں کہیں فضیلت اہل بیت پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو ذکر کرتے کرتے اگر یہ میری بات یاد آئے گی تو آپ یقین کیجیے گا جب کریں گے تو آپ کو لطف آئے گا. بھائی نظر علی ایسے چلے تھے. ایک بار سب مطلب دیکھیے گا, میں آپ کو کہیں اور لے کے جانا چاہتا ہوں. بالخصوص جو اندر بھی بیٹھے, علی ایسے کبھی ایسے چلتے تھے, کبھی ایسے چلتے, ایسے لہ کر آ رہے اور دیکھنے والے دیکھ رہے تھے. توجہ چاہوں گا, یہ ساری بات میں نے کیوں کہی؟ جب نبی کی بیٹی نے خطبہ دیا تھا نا فتح کا, تو بی بی نے ایک جملہ کہا تھا. بی بی نے کہا جانتے نہیں ہو میں کس کی زوجہ ہوں؟ میرا شوہر وہی تو ہے جو خندق کے میدان میں عمر کا سر اور ذوالفقار لے کر ایسے آ رہا تھا تو تم سب ایسے دیکھ رہے تھے جیسے پہلی کا چاند دیکھتے ہیں. اب اسے سمجھ میں آئی ہے, آپ بول کر کے لطف آ رہا ہے. اچھا گھڑی بھی تیز چل رہی ہے. جہاں میں چاہتا ہوں کہ ہلکی چلے وہاں یہ تیز چلتی ہے, جہاں میں چاہتا ہوں تیز چلے وہاں ہلکی ہو جاتی ہے. بہرحال جتنے نمازات کی باقی ہیں میں اپنے موضوع کو لے کر آگے کی چلوں. اور میں کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں غدیر کے میدان میں کیا دکھاؤں؟ ایمان پکے رہیے, مہربانی. 30ویں شعر ہے جی, بے شک. اور علی نے عمر ابن عبدالعزیز کو اپنا تعارف اس کے تعارف کروانے سے پہلے کروایا, اور علی نے یہ کہہ کر تعارف کروایا آپ سے بولوں کہ میں ہوں عمران کا بیٹا علی, میں ہوں ابو طالب کا بیٹا علی. عمر نے کہا آج سے پہلے جنگ میں کہتا تھا میں علی ہوں ابو طالب کا بیٹا, میں علی ہوں عمران کا بیٹا. آج کہہ رہا ہے عمران کا بیٹا علی, ابو طالب کا بیٹا علی. آج پہلے باپ کا نام, اپنا نام بعد میں کیوں؟ کہا جب میں تیرے مقابلے میں آ رہا تھا رسول نے کہا تھا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے, تیرے سامنے اپنے باپ کا نام لے کر دنیا کو بتا رہا ہوں جب بیٹا کل ایمان ہے. بہت مہربانی دینا, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بڑی مہربانی. مل کر شکریہ, بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جو کھانا ہے آپ کی بھی کیا بات ہے, آپ کو سننے بہت شکریہ, آپ نے حق ادا کیا ہے. مالک آپ کو بھی آباد و شاد رکھے اور یہ ذوق مودت میری اور آپ کی آنے والی نسلوں میں ولایت علی ابن ابی طالب کے ساتھ قائم ہوگا. بس تیسرا آج کا جملہ, اور اسے میرے وقت کے مطابق کبھی 8 گھنٹہ باقی, باقی مرضی آدھا گھنٹہ میں سن لیں یا 10 منٹ میں سن لیں. سنانی بس آج کی یہی بات سنیں گے. رسول نے ہاتھ تھاما, ایھا الناس اتریدون ان اریکم الحق, کیا تم چاہتے ہو میں محمد تمہیں میدان غدیر میں حق دکھاؤں؟ نہیں, پھر سنیے, کیا چاہتے ہو کہ میں محمد تمہیں میدان غدیر میں حق دکھاؤں؟ سب نے کہا بلا, بے شک دکھائیے. تھوڑی سی داد اور دینی پڑی کیونکہ جو فرنٹ پر بیٹھے ہیں وہ پھر فرنٹ پر بیٹھے ہیں. یہاں بہرحال اس مجلس کا لطف یہ ہے کہ جو پہلے آتا ہے وہ بھی سب کچھ پا جاتا ہے, لیکن اگر کوئی عقیدے کے ساتھ پیچھے سے بھی آئے تو وہ ہور بن جاتا ہے. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. کیا کہا, کیا تم چاہتے ہو میں محمد تمہیں غدیر میں حضور حق دکھاؤں؟ سب نے تو کہا دکھائیے.
भला बेशक, लेकिन सलमान रसूल के कदमों में गिरे। ये आज का पैगाम है जो सुनिएगा। सलमान ने कहा या रसूल अल्लाह कुर्बान जाऊं, जरा कुछ बतलाएंगे? रसूल ने कहा पूछो। कहने लगे ये जो हम नमाज पढ़ते हैं ये क्या है? रसूल ने फरमाया हक। मैं तो जाऊंगा। क्या कहा रसूल ने? हक। कहने लगे जो हम साल में रमजानुल मुबारक में रोजा रखते हैं ये क्या है? हाँ, अब आपको बिल्कुल ऐसे बोला जाए क्या है? उसने कहा हक। कहने जो अभी आपकी इब्तिदा में ताजा हज बजा लाए हैं ये हज क्या है? मैं चेहलुम के गिरदो नवा के आए हुए सदातो मोमिनीन के सामने बात इस अंदाज में करूंगा कि जैसे मेरी और आपकी रोज मुलाकात होती है, ठीक है ना? तो आप उसी मिजाज में करूंगा, पहले वैसे करूंगा जैसे करनी चाहिए। अगर मैं ना समझा सका, आपके समझने में मुझे कोई शक नहीं, हो सकता है कि मैं ना समझा सकूं तो फिर मैं तशरीह कर दूंगा, लेकिन अगर उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा। नजर भाई तवज्जो, और मैं नमाज हक, रोजा हज, सलमान ने कहा कुर्बान जाऊं, नमाज हक, रोजा हक, हज हक, तो आज कौन सा हक? हाय हाय हाय, इसी का तो लुत्फ है। फरमाया हुजूर क्या कि नमाज हक, रोजा हक, हज हक, तो फिर आज कौन सा हक? रसूल ने कहा फिर सुन सलमान, आज तक नमाज रोजा हज की सूरत में मैंने तुम्हें हक सुनाया है, आज दिखाया। तो नहीं है? अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत। मैं दोबारा कह देता हूं, क्या कहा? आज तक तुम्हें हक सुनाया और आज जरा मेरे कहे पर बोल दे कि अली कौन है? अली कौन है? अली कौन है? पक्के हुजूर अली मैं, क्योंकि आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, मुस्कुरा कर दाद दे रहे, तो अगर थोड़ा सा जब हाथ बुलंद करेंगे तो मुझे और लुत्फ आएगा। अली कौन है? हक। अली हक। कुरान की आयत पढ़ो, सूरह काफ, वजाअत सकरातुल मौत बिल हक, आती है मौत की सख्ती हक के साथ। मौत तन्हा नहीं आती, मौत आती है हक के साथ। रसूल से पूछा हक किसके साथ आता है? फरमाया हक अली के साथ आता है। अब जरा कारवा तो बना के देखिए, आगे अली है, पीछे हक है, फिर मौत है। अली हक मौत, ये बातें हो गई। दूसरे दिन की बात, मौत बाद में आती है। हाय 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 हाय, बहुत मेहरबानी, बहुत बाद में आती है। अली आपका इमाम है ना, अल्लाह दिल हक का है सुम्मा दारा अली, तो आने वाले हक को उधर फेर दे, हक को जिधर। जल्दी से बैठो, चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। हक को उधर फेर दे जिधर जो सारा, यानी सिराते मुस्तकीम अली, ईमान हक, तभी तो नजर अब्बास साहब अली सिराते मुस्तकीम था, है, रहेगा। फतह मक्का पर जब रसूल ने बिलाल से कहा अजान दो, इस्लाम की फतह का ऐलान हो, बिलाल अजान शुरू करने लगे। रसूल ने कहा तेरे ओहदे में तरक्की कर दी, आज अजान काबा की छत पे जाके दे। मैं पढ़ना चाहता हूँ, आज अजान काबा की छत पे जाके दे। अब बिलाल जल्दी से दौड़ के काबा की छत पर आ गए, आकर खड़े हो गए, ऐसे दाएं बाएं देख रहे हैं। रसूल ने कहा बिलाल अजान पे नहीं कहते? मुश्किल आ गई। क्या? जब मैं अजान देता था जमीन पे खड़े होके तो रुख होता था काबा की तरफ, आज हूँ काबा की छत पर। आधी बात मैं इसलिए रोक रहा हूँ कि मुझे खबर है कि आप बोलेंगे। रोज देता था तो रुख होता था आज हूँ काबा की छत पे, तो किसकी तरफ करके अजान दूं? रसूल ने कहा यही तो तेरा इम्तिहान है,
مجھ سمیت ہم یہاں سب موجود ہیں، تیرا جس کی ترجیح چاہے وہ کر کے اذان دے دے، اللہ تیری اذان کو قبول کرے گا۔ مجھے خبر نہیں ہے کہ جہنم والے اس جملے کو سن کر کتنا خوش ہوں گے، کتنے نعرے لگائیں گے۔ بلال نے پورے بیت اللہ میں نگاہ کو دوڑایا، نبی سے 2 قدم پیچھے ابو طالب کے منہ کی شرافت، مسجد میں نمازی، تلوار کا شاکر، میدان کا غازی، حسنین کا بابا، جمیل کا استاد، قرآن کا ساتھی، ساقی کوثر، زمین کا باپ، میرا علی مولا کرنا۔ بلال نے شیر علی کی طرف کیا، اللہ اکبر، شیر علی کا، اللہ اکبر، شیر علی کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، شیر علی کا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان دے کے بلال زمین پر آیا، پاس بیٹھنے والوں کا بلال، رسول نے کہا تھا جس کی ترجیح چاہے وہ کر کے اذان دے، تجھے چاہیے تھا نبی کو دے کے اذان دیتا، کہ تجھے علی کو دے کے اذان دی۔ بلال نے کہا آپ کی طرف کے باہر سمجھا ہے، جس کا گھر تھا اسی کا چل جانا۔ یا علی لطف آیا؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحب؟ فرمایا جس کا گھر تھا رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے، اس کا نام فرشتوں کے پر میں رہتا ہے، زمین پہ رہ کے جو نور سحر میں رہتا ہے۔ علی وہ بندہ ہے جو یزدان کے گھر میں رہتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ الہی آمین جی، آپ بھی جی، پورے مومنین مومنات سب جیے، جو علی کے نام پر خوش ہوتا ہے وہ جیتا۔ چونکہ علی کا نام 2 دھاری تلوار ہے۔ مومن پہ پوچھا جائے، منافق پہ پوچھا جائے، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ ہم تو علی کا نام لے کر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کہاں شجرہ کھلتا ہے اور کہاں کھلتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ادب سے تعلق رکھنے والے ہوا بیٹھے کہاں اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اس نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا۔ یہ تھوڑی فضیلت ہے۔ کون ہے علی؟ ہاں بات حق پر ہے، اور یہیں پر آج کی گفتگو کا اختتام کروں گا، لیکن ایک مشکل دور کی بات سناؤں گا، اور سناؤں گا وہ کہ کم از کم اس زیادہ نہیں تو توفیق ہدایت علی سے اپنے اور آپ کے لیے اتنی مانتا ہوں کہ زیادہ نہیں، جب تک اس سال کا یہ اشرا اختتام نہ ہو آپ کے دل و دماغ پر علی علی کی صدا جاری رہے اور یہ جملے آپ کے پاس نقش رہے، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو ساتھ دینا پڑے گا۔ تھکے نہیں ہیں تو آگے چلو، حضور آگے چلو۔ حجاج بن یوسف دشمن اہل بیت، تھوڑے لوگوں نے لعنت کی ہے، مذہب اہل بیت میں جہاں تبدیلی ہے۔ نظر بھائی جیل والوں کو معلوم ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے، آل محمد کے ہاں ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ بتاؤ اور حشر میں علی کے قدموں پہ سر رکھ کر کہہ دیں، ہاتھ رکھ کر یا علی میں آپ کو حکمدار ہوں، علی کہ دلیل ہاں، اس لیے کہا کہ تاکہ اگلی بار جب میں حجاج کے نام تو آپ سارے لعنت کریں۔ کہا یا علی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، علی فرمایا دلیل، یا علی تیرے سے محبت کی دلیل یہ ہے تجھ سے پیار کرتا ہوں، تیرے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہوں۔ کہتے تو نہیں آگے چل، کیونکہ بات بڑی اب تک آپ نے جتنی داد دی ہے مولا کے صدقے سے ہو سکتا ہے یہ سب ایک طرف رہ جائے اور اس بات کی داد اور دعا جدھر ہو ایک طرف رہ جائے۔ گھبرائے گا تو نہیں ہو، میرے ساتھ دیجیے گا۔ یہاں بھی پہنچے اچھا جیل میں ملک وال میں نے محرم پڑھا تو وہاں کے ہمارے بھائی راجے عمران صاحب ان کے بھانجے مالک کی بھی سلامت رکھے، سب کو آباد رکھا ہے، تھکنا نہیں۔ لطف لیجیے گا۔ حجاج نے اعلان کیا، جس نے کہا آج کے بعد میری سلطنت میں علی کا نام لینا جرم ہے۔ ابھی آپ نے لعنت نہیں، علی کا نام لینا جرم ہے، اور جو علی کا نام لے گا میں اسے 40 کوڑے سزا دوں گا۔ پھر سننا، علی کا نام لینا جرم اور سزا کتنی؟ حضور بھائی 40 کوڑے۔
इसी के दौर में अली का एक नौकर 60 वर्ष का बूढ़ा मुहिब्बे अली शियाने अली नाम अबू तमाम अपने घर बिस्तर बीमारी पे लेटा हुआ है। इसका दोस्त आया, आकर कहने लगा आज अबू तमाम हज्जाज ने अजीब ऐलान कर दिया। क्या किया है? उसने कहा मेरी सल्तनत में अली का नाम लेना जुर्म है और जो अली का नाम लेगा मैं उसे 40 कोड़े सजा दूंगा। या अली कहकर बिस्तर बीमारी से अबू तमाम उठा, असा का सहारा लिया, टक 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 करता हुआ घर के बाहर चला। दोस्त ने कहा कहाँ जा रहा है? कहा तूने तो कहा है कि हज्जाज ने कहा अली का नाम लेना जुर्म है, सुन अब घर में बैठना जुर्म है। हाय हाय हाय, नहीं शादी आसरे वाले मौसम में तो कह गया हाय हाय। अल्लाह मिलकर या रसूल अल्लाह। अली की बादशाही है, बेशक अली इसमें इलाही है। बेशक हर एक मीजान में तोला, सुबह के साथ दिल बोला, अली बोला, अली बोला, अली बोला। जिंदाबाद जिंदाबाद, मालिक आपको और अली है तो सब कुछ है, अली नहीं है तो कुछ। जिसका अली के बगैर गुजारा होता हो वो कहीं और चला जाए। हम तो यही दुआ मांगते हैं, अल्लाह वो सांसी ना दे जिसमें अली की मोहब्बत ना हो, अल्लाह वो घड़ी ना दे जहाँ गाजी का अलम ना हो, अल्लाह वो खाने ही ना दे जो हुसैन का लंगर ना हो, अल्लाह वो हाथ ही ना दे जो मातम को ना उठे, अल्लाह वो औलाद ही ना दे जो उनकी अल्लाह अदा करे। हाय 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 हाय, बहुत सारा है। ये मैं बैठ कर सुनो, आप लोगों को ज्यादा दिक्कत हो नहीं, इस तरह सामने बिल्कुल बैठे में, तो वरना मैं बाकी दोस्तों को खड़े होकर भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ क्योंकि आज का नतीजा ऐसा कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी थकावट की वजह से भी पीछे ना रहे। है तो जैसे कहा सुना घर में बैठना जुर्म है। घर के बाहर चौक चौराहे पर आया, लोगों को इकट्ठा किया, तबलीग कर रहा है, एक हाथ में असा अय्युहन्नास क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हक़्क़ु मा अली। मुझे लुत्फ नहीं आएगा। अच्छा चलो मैं थोड़ा ठीक चलो, मैंने सिर्फ आप लोगों की खातिर एहतरामन मेंबर छोड़ा कि मैं ये बात ऐसे करूं कि आपको लुत्फ आ जाए। जहां तक आवाज आ रही विलायत अली अलैहिस्सलाम है और इसमें हाथ उठाना सुन्नत नबवी है। रसूल ने ऐसे नहीं कहा था मन कुंतु मौला, वैसे कहा था तो फिर सुनिए, अपने अपने हिस्से की हाजिरी लगाते हैं। इसने कहा लोगों मैं नहीं, अबू तमाम कह रहे हैं बरसों पहले रसूल ने फरमाया कि अली हक है। अब जब अली हक का नारा लगाया और दुश्मन की तरफ से ये ऐलान हो कि 40 कोड़े सजाएं, तो सिपाहियों ने पकड़ा और लेके हज्जाज के सामने आ गए। अब ये मकानमा है, 9:10 हुए मेरे आज के वक्त के मुताबिक 18 मिनट बाकी हैं, तो इस 18 मिनट में आपकी मर्जी, मैं जल्दी भी बात को खत्म कर सकता हूँ, मकानमा सुनाऊंगा। अगर आप जितना जितना बोलते रहे तो उतनी बात को आगे ले जाऊंगा, फिर मैं 2 मिनट और आगे चला जाऊंगा आज के, लेकिन मेरा साथ दीजिएगा। हाँ, इसने कहा हज्जाज से तेरे हुक्म के खिलाफ वर्जी की है, तेरे मना करने के बावजूद अली हक की सजा बुलंद की है। हज्जाज कहता अबू तमाम ऐसा किया है? उसने कहा हाँ किया है। हज्जाज कहता जानते नहीं अली का नाम लेने के जुर्म में 40 कोड़े सजा है। अबू तमाम कहते
عشق علی میں بس 40 کوڑ ہیں. اب ادھر والے بھی بولیں گے, اب ادھر والے بھی بولیں گے تو مجھے نظر نہیں آ رہا. کوئی نہیں. لوگ کھا رہے ہیں. اس نے کہا علی کے نام لینے کے جرم میں 40 کوڑ سزا. اس نے کہا خاموش, عشق علی میں صرف 40 کوڑ, 400 مار, 4000 مار. اس نے کہا پہلے 40 کوڑے تھا, پھر معلوم ہوگا. کوڑے مارنے والا کوپ سے علی ابن ابی طالب. سو سے 1 2 37 38 39 40, 7 نہ چھوڑنا. 40 کوڑے لگے. 60 برس کا بوڑھا ابو تمام پہلے بیمار تھا, کوڑے کھا کے زمین پہ گرا. اب جو گرا تو اس کے لب ہلے. لب جو ہلے تو حجاج نے طنز کیا, کہنے لگا علی کا نوکر مرنے لگا ہے, پانی مانگ رہا ہے, اسے پانی پلاؤ. یا اسی کے دربار میں ایک اور علی کا نوکر علی کا عشق چھپائے بیٹھا تھا, رہا نہیں گیا. اس نے کہا حجاج پانی بعد میں پلانا, پہلے جلاد سے گئے, کان لگا کے سن تو لے, پانی مانگ رہا ہے یا علی آ گیا. آپ بھی جی ہزاروں سال جی, ابھی نتیجہ تھوڑا سا دور ہے, ساتھ دیجیے. اس نے کہا کہاں لگا کے سن تو لے, پانی مانگ رہا ہے یا علی کر رہا ہے. کہہ دوں ویسے کہوں گا جیسے میں پڑھتا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ بھی جملہ سمجھ لیں گے. میں چونکہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ علی کا نام 2 دھاری تلوار ہے. مومن پہ اثر کچھ ہے, منافق پہ اثر کچھ ہے. اس سے زیادہ اور آسان کیا کروں فیضان, بچے بھی بول پڑیں گے. حجاج نے جلاد سے کہا کان لگا کے سن, پانی مانگ رہے یا علی کہہ رہا ہے. جلاد نے جو کان لگایا تو جل گیا. ہائے 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 ہائے, بہت مہربانی جناب, بہت شکریہ جناب, بہت مہربانی. جلاد نے جو کان لگایا تو جل گیا. ان کا مر بھی رہا ہے, پھر بھی علی کہہ رہا ہے. ہائے ہائے, مر بھی رہا ہے پھر بھی علی کہہ رہا ہے. مر بھی رہا ہے پھر بھی علی کہہ رہا ہے. نے کیسے قتل کر دو. ایک اور درباری کھڑے ہو کے کہنے کا کیوں قتل کرتا ہے, بوڑھا ہے, کوڑے کھا چکا, گھر بھیج دے, 2-4 دن میں خود ہی مر جائے گا, تیرا کام بھی ہو جائے گا اور قتل بھی تیرے ذمہ نہیں آئے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے, تجویز پسند آئی, گھر بھیج دیا. گھر آ کر لیتا. جیلوں کے شیش میں دوستوں 45 منٹ 9:29 پر 8:29 پر ماشاء اللہ مجھے پھر ذوالفقار شاہ صاحب نے آج کا ممبر دے دیا. تو 9:14 اور ٹائم بھی کتنا پیارا ہے. 9 سے یہ کا 14 معصوم ہے, ٹھیک ہے نا. تو ادب بھی پیارا ہے. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ 44 منٹ کی اس ولایت علی سے بھرپور گفتگو میں ساتھ ہی ساتھ کوئی ایک پیغام بھی دے دیں تو ہم ہر ایک بچے تک پہنچائیں, تو وہ پیغام یہ ہے. معصوم فرماتے ہیں رات کو سونے سے پہلے ہم سے باتیں کیا کرو. کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم کرم بھی کرتے ہیں, بھرم بھی رکھتے ہیں. اتنی آسانی سے میں نے آپ کو کتنا بڑا نسخہ بتا دیا کہ ہم کرم بھی کرتے ہیں اور بھرم بھی رکھتے ہیں. اب یہ جانتا تھا حضور, اب بیٹھ گیا ایسے 4 پہ لیٹا اور ساتھ ساتھ اپنے آپ سوچ رہا ہے. میں آنکھ بند کر کے اس کی سوچ سناتا ہوں. آنکھیں کھولوں گا تو دیکھوں گا کون کون اس کی سوچ پر کتنا پہنچا. آنکھیں بند کی نہیں اور آپس میں بات کر کے یہ آئے گی. کاش مجھے اتنی مہلت مل جائے کہ کل پھر اس کے دربار میں جا کر کہوں کہ علی حق. جی بسم اللہ. دشمن حیدر سے ہاں عداوت ہے ضروری, ہاں اور دشمن حیدر سے عداوت ہے ضروری. ہو بات عقیدے کی تو سوچا نہیں کرتے,
मैं सोचता हूँ होठों से निकल जाती है लानत, हम लोग तबर्रे का इरादा नहीं करते। जीते रहिए हजारों साल, क्या कहने चाहिए? ना हम तबर्रा में इंतजार करते हैं, ना हम तबल्ला में करते हैं। इसीलिए तो गिरने लगते हैं तो लोगों को आइली आ जाता है, पानी पीने लगते हैं तो हुसैन को जरूर याद आती है, यजीद पे लानत याद आती है। समझो मेहरबानी, बस नतीजा आज का लीजिएगा और थकिएगा नहीं, मेरे साथ लीजिएगा। अब घड़ी और तेज होगी, मैं भी थोड़ा और तेज करूँ, इसलिए यानी मुझे इतनी मोहलत मिल जाए कि कल मैं उसके दरबार में जाकर कहूँ कि मेरे बच्चों, शहजादों, बड़े भाई, दोस्त, अहबाब, बुजुर्ग, एक लम्हे के लिए हाथ छोड़ सुनिए, बुलाया ज्वाली को तो सामने लिया, सलाम दुआ हुई, अली फरमाते अबू तमाम क्यों बुलाया? बड़े घर के नौकर भी बड़े होते हैं, कहने आईली काश दुश्मन के दरबार में आ जाते। काश तूने मुझे वहां बुलाया होता। हाथ थके ही नहीं, हाथ थके नहीं भाई, आज तूने मुझे वहां। दो बार आपका नाम दिया और आप मालिक आपको सलामत रखे और ताज हो रही इमाम ज़मा हम इसी तरह अशरे की जीनत बनते रहें, हमें बुलाते रहें, पढ़ते रहें, ये सुनते रहें। जागिए, नतीजा अली फरमाते बुलाया तो क्यों बुलाया? चलेगा इतनी मोहलत मिल जाए कि कल फिर उसके दरबार में जाकर कहूं, कल फिर उसके दरबार में जाकर कहूं। अली फरमाते मोहलत अली से मांग रहा है तो इतनी कम क्यों? यही तो गरीबी है, यही तो गरीबी है। मोहलत अली से मांग रहा है, मेरा बेटा बैठ जाना, आप ही रोक के रखो। मोहलत अली से मांग रहा है तो इतनी कम क्यों? मोहलत ज्यादा मिलेगी। अली ने कहा कितनी? और मैं कितने कोड़े खाए मेरे रिश्ते में? कहला 40। अली का 40 साल तेरी जिंदगी में इजाफा कर दिया, आप नीचे रह गए। 40 साल तेरी जिंदगी में इजाफा करता, बोलो 40 साल तेरी जिंदगी में ये सुनना था, आजाद है का तो वो हजार के दरबार में आया, सुनना था के गले ओवर रसूल अली आके हजार के तक की सदा भूल गया। अबू तमाम के तैयार है, हजार के तक मैं आज की सदा दूंगा, अबू तमाम के सैनिक के लिए तैयार हूं। हजार के आज मैं तुझे कोड़े नहीं लगाऊंगा, आज मैं तुझे कत्ल करके मौत की नींद सुला दूंगा। अबू तमाम के चुप, ये कत्ल और मौत वाली बात अगर तुम कर करता तो मैं मान लेता, आज नहीं मानूंगा। कब तक जिंदगी अल्लाह की अमानत थी और 40 साल अली की जमानत। जीते रहिए मिलकर। बहुत मेहरबानी, बहुत आप सलामत रहिए। उन हाथों की खैर हो जो 14 की मन्ना में बोले तो आया और मैं कल तक जिंदगी अल्लाह की अमानत, अब 40 साल अली की जमानत है। अब अली ने कह दिया नहीं मरता तो नहीं मरता। ऐसे घराने को मानिए जो हक भी है, जो ईमान भी है, जो सिरात मुस्तकीम भी है, जिन्हें मानने के बाद इंसान का दीन मुकम्मल होता है, ईमान मुकम्मल होता है और पहचान होती है। बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी अली की बेटियों को अपने बाबा की विलायत की। रोने की रातें हैं, रोने के दिन नहीं। बहुत मेरे उस्ताद मोहतरम के लाख इल्म के दरिया बहा दें, जब तक 4 आंसू ना आए तो जो मजलिस की बारिशा है वो राजी नहीं होती, क्योंकि वो हमारे इल्म सुनने नहीं आते। मैं बीवी आपसे माफी मांगता हूँ, पर तेरे बाबा की फजीलत रहा था मोमिनीन के कुलूब को शाद करने के लिए। मैं भी जानता हूँ कि आप सिर्फ इसलिए आती हैं कि कौन मेरे हुसैन को कितना रोता है। और जब आप
سلطان کربلا کو روتے ہیں نا تو علی کی بیٹی رو کے فرماتی ہے پالنے والے سے کسی اور غم میں نہ رولانا، یہ میرے حسین کو رو رہا ہے جس کی لاش پر اس کی بہنوں کو رونے نہیں دیا۔ بھائی نظر صاحب، محترم ذوالفقار شاہ صاحب، آپ کی پوری ماتمی سنگت جو اس اشرے میں جیسے جیسے حصہ لیتا ہے، مجلس منعقد کرا کے منعقد دریا بچھا کر شرکت کر کی پڑھ کے جو جیسے بھی، خدا کی قسم میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس ایک بات پر کہ جو وقت آپ دیتے ہیں نا جنم والے اور خاص طور پر مجالس والے، اس وقت پر آپ مجلس شروع کر دیتے، بلکہ اس سے بھی مجھے بتایا گیا کہ 8:15 نوحہ خوانی 8:14 پر نوحہ خوانی شروع ہو گئی۔ مجھے کہا گیا کہ 8:30 بجے آپ کو بیٹھنا ہے، 8:29 پر پیر صاحب نے مجھے آج کا ممبر دے دیا۔ اچھا ہے کہ جو وقت ہو اس وقت پر آئیں، ایسے نہ کیا کریں کہ مجلس کا وقت 6 بجے ہے آپ 8 بجے آئیں، چونکہ میں نے پڑھ رکھا ہے جس جگہ مجلس ہوتی ہے علی کی بیٹی فجر کی نماز وہیں ادا کرتی ہے، پھر سارا دن انتظار کرتی ہے کب میرے حسین کے اذان آئیں گے، اور آپ اور میں تو مجلس کرنے کے بعد 10 10:30 11 بجے گھروں کو چلے جائیں گے، اذا خانہ بند کر کے پھر کل آئیں گے، لیکن ساری رات ایک پھوپھی اور بھتیجی اس اذا خانے میں پھریں گے، پھوپھی بھتیجی کا ہاتھ تھام کر کے یہ وہ جگہ ہے جہاں فلاں مومن تیرے بابا کو رو رہا تھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگ میرے بھائی حسین کا ماتم کر رہے تھے۔ اس وقت کوئی 4 سالہ بچی رو کر کہتی اماں یہ جو میرے بابا کا ماتم کر رہے تھے انہیں کسی نے تماچے کیوں نہیں مارے، انہیں کسی نے تازیانے کیوں نہیں مارے؟ علی کی بیٹی رو کر فرماتی ہے سکینہ یہ کوئی جرم تھوڑی کر رہے تھے، یہ تیرے بابا کو رو رہے تھے۔ اس وقت بھی ماتم کر کے کہتے ہیں اماں اگر میرے بابا کو رونا جرم نہیں تو میرے رخسار لال کیوں ہے؟ پھر بتا کربلا سے شام تک شمر مجھے تماچے کیوں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ ایام آج 5 سفر ہے 6 ہے، آپ جانتے نا کہ یہ ایام ہیں علی کی بیٹیوں کے 61 ہجری میں شام کے بازاروں کے۔ بس میں نے آج کی ساری بات بالکل اختتام کر دی، جو کہ مجھ سے لاکھ کر کے بہترین انداز میں آپ کو مصائب سنانے کے لیے بہر المصائب بابا سید اقبال حسین شاہ صاحب موجود ہیں۔ میں صرف ان کے چہرے کی زیارت ہی کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ آئیں اور میں آج کی مجلس کو اختتام پہ لے کے جاؤں۔ بس آج کا نتیجہ یہ ہے کہ منہال نے میرے چوتھے مولا سے ایک سوال کیا، وہ سوال سنو اور بس آج کا ممبر میں بابا جی کو دوں۔ اس نے کہا مولا شام کے بازار میں وہ پہلا کون سا موقع تھا جہاں آپ نے کہا کاش شام سے پہلے سجاد مر جاتا؟ میں خود سید ہوں، میرے بات پڑھنے والے بھی سید ہیں، میں کھول کے نہیں پڑھوں گا، مگر جملہ آج کا نظر کے سمجھا دیا تو رونے کے لیے کافی ہوگا۔ منہال کہتے ہیں مولا فرماتے منہال ایسے تو کئی موقع آئے لیکن مولا کوئی ایک موقع بتائے گا؟ فرمایا کربلا سے شام تک شمر کے 2 ہی شوق تھے، یا نوک زنا سے میری پھوپھیوں کے سروں سے چادر اٹھاتا تھا یا میری پشت پر تاریخ کربلا لکھتا تھا۔ امام فرماتے شام کے بازار میں ایک جگہ ایسی آئی جس کے ہاتھ میں قادیانہ تھا، یہ میری پشت میں قادیانہ مارتا اور کہکا لگا کے کہتا سجاد یہ علی اکبر کا بدلہ، یہ قاسم کا بدلہ، یہ انو محمد کا بدلہ، یہ عباس کا بدلہ۔ امام فرماتے اس منظر کو میری 4 سالہ بہن سکینہ دیکھ رہی تھی، جو آگے بڑھی اور رو کے کہنے کی شمر بس کر صبح سے میرے بھائی کو مارا ہے اور کتنا مارے گا یہ کہنا تھا۔ امام ساروں کتنا رونے لگے۔ منہال نے کہا مولا کیوں روتے ہیں؟ کہا روتا اس لیے اس وقت شمر نے مجھے تو چھوڑ دیا مگر جو ظلم مجھ پہ کرنا تھا وہ میری بہن پہ کرنا شروع کیا۔ جب کافی نے سکینہ پہ ظلم کر چکا میری بہن نے رو کہا بھیا سجاد شمر سے کہے اگر مارنا ہے میری پوچھ میں مارے